الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں، آج کا تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا بعید ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کو فاسق کہا جائے، گنہگار اور بدقرار کہا جائے، اور جو ان کاموں سے توبہ نہیں کریں گے وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یعنی آخرت میں ان کو اپنے اعمال کا حساب چکانا ہوگا۔ یہی تو اس آیت کا ترجمہ تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا۔ نمبر 2، طعنے دینا۔ نمبر 3، کسی شخص کا برا نام رکھ کر اس کو اس نام سے پکارنا۔ تو ان 3 کاموں سے منع فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اگر تم ان 3 کاموں سے توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے پہلا کام ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کرنا جس سے دوسرے کو اپنی تحقیر محسوس ہو، تذلیل محسوس ہو۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد بنایا ہے، اور سب انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ایک کو دوسرے پر فوقیت دلانے والی ہے۔ لہذا کسی کا مذاق اڑا کر اس کی تذلیل کرنا یا اس کی تحقیر کرنا اللہ جل شانہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ جب کسی شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب مذاق اڑانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھتا ہے، دوسرے سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے کہ میں تو اعلی درجے کا آدمی ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ذلیل اور حقیر آدمی ہے، تو اس سبب سے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی دل میں لانا، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل و اعلیٰ سمجھنا، یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ تکبر ہے اور جس کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑائی تو میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بڑائی زیب نہیں دیتی، اور جو شخص میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔
لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا مذاق اڑانے کا پہلا سبب ہے۔ مذاق اڑانے کا دوسرا سبب دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اول تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی بنیاد نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کل تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کس بات پر اتراتے ہو؟ کیا اپنی دولت پر اتراتے ہو؟ ارے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لے۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دولت میں کھیلتے تھے، لیکن جب حالات بدلے تو فقیر ہو کر رہ گئے اور سب کچھ جاتا رہا۔ کیا اپنی صحت اور قوت پر اتراتے ہو؟ ارے یہ صحت اور قوت نہ جانے کتنے دن کی ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا حملہ ہو جائے اور پھر چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہو، لہٰذا کس بات پر اتراتے ہو؟ اترانے کا کوئی موقع نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت مجھے عطا فرما دی، اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرو اور اس کو صحیح مصروف میں استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نعمت پر اترا کر اور تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کی تحقیر شروع کر دو، دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ کس بات پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ دولت پر، عزت پر، شہرت پر، صحت و قوت پر، علم پر؟ کس چیز پر انسان ناز کرتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے وہ واپس لے لے۔ حضرت ڈاکٹر شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام بخشا تھا، وقت کے ولی اللہ تھے۔ ایک دن بیٹھے تحریر لکھ رہے تھے، تحریر مکمل کرنے کے بعد دستخط کرنا چاہ رہے تھے، تو دستخط کرنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ فرمانے لگے کہ دیکھو انسان کے علم کی حالت یہ ہے کہ آج جب میں دستخط کرنا چاہ رہا تھا تو میں بھول گیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دستخط کروں، حالانکہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ دستخط کرتا ہوں، اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے سوچنے میں لگ گئے کہ کس طرح دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے رہتے ہیں کہ تم اپنی کسی صلاحیت پر اترانے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ جب ہم چاہیں اس صلاحیت کو واپس لے سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس پر انسان اترائے اور اس کے نتیجے میں اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگے، یہ زبردست دھوکہ ہے۔ ایک بزرگ غالباً حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی بدخصلت انسان نے حضرت کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نیک بندوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں، ان کی برائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس نے حضرت سے کہا کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرید تھا، اس نے کہا حضرت یہ شخص آپ کی شان میں اتنی گستاخی کر رہا ہے کہ آپ کو کتے سے بدتر کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی التفات ہی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا میں اس کا کیا جواب دوں؟ اللہ! حضرت نے فرمایا میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں اس کا کیا جواب دوں؟ اس لیے کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں واقعتاً کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، اس لیے کہ یہ پتہ تو مجھے اس وقت چلے گا جب میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی، تب تو یہ کہہ سکوں گا کہ واقعی میں کتے سے بہتر ہوں،
لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہیں ہوتی اور جنت کا پروانہ نہیں ملتا بلکہ جہنم کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے تو پھر میں کتے سے بدتر ہوں، اس لیے کہ کتے کے لیے حساب و کتاب نہیں، اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا تو یہ شخص واقعتاً ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تم چاہے اللہ کی بارگاہ میں حقیقت کھل جائے گی، حقیقت کھل جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ تم چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھ لو، کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ جاؤ، کسی ملک کے سربراہ بن جاؤ، صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، ساری دنیا تمہارے ہاتھ چومنے لگے، تمہاری تعظیم کرنے لگے، لیکن حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی کہ واقعی تم تعظیم کے مستحق تھے یا نہیں۔ لہذا کس بات پر اکڑتے ہو، کس بات پر اتراتے ہو؟ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کی وجہ سے دوسرے کا مذاق اڑانا، ارے کس بنیاد پر دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ بیچارہ مال دولت کے اعتبار سے کمزور ہے اور غریب ہے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس غریب لوگوں کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں، جن کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنا مقرب بندہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ غریب لوگ امیروں کے مقابلے میں 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، 70 سال پہلے، کیونکہ جس شخص کے پاس جتنی دولت ہے اس کا اتنا ہی حساب زیادہ دینا ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اور جو غریب لوگ ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، نہ ان کو چور کا ڈر نہ ان کو سانپ کا ڈر، ان کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے تو حساب کتاب کس کا دیں؟ لہٰذا اگر کوئی شخص دیکھنے میں غریب نظر آ رہا ہے تو وہ حقارت کے لائق نہیں، کیا پتہ تمہیں وہ دنیا آخرت میں کتنا پیچھے چھوڑ جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر مٹی جمی ہوئی ہے، جب وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں تو لوگ دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ مثلا اگر وہ قسم کھا لیں کہ بارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ بہرحال اگر سامنے سے دیکھنے میں کوئی شخص غریب نظر آ رہا ہے تو اس کی غربت اور فقر کی وجہ سے کبھی بھی اس کو حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ درجہ کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ جانے تم سے کتنا بلند و بالا ہو۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، دولت ہے، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت ہے جو تمہاری دولت سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو مالی اعتبار سے کم درجے کا دیکھو تو اس کو حقیر مت جانو۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص کسی برائی یا کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس گناہ کو اور اس برائی کو حقیر سمجھو، لیکن اس آدمی کو حقیر نہ سمجھو، اس آدمی کو حقیر نہ جانو، اس لیے کہ اس کا وہ عمل جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بے شک گناہ ہے، برائی ہے، لیکن تمہیں
اس کے اندرونی حالات کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اس کے گناہ اور اس کی برائی کا کفارہ ہو جائے۔ لہذا اس کی برائی اور گناہ کو بے شک حقیر سمجھو، لیکن اس آدمی کو حقیر نہ جانو۔ اس لیے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں تو مذاق اڑانے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے یہ بھی فرما دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کچھ بعید نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے بدرجہ بہتر ہو۔ اور نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، اور نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہاں مذاق سے مراد وہ مذاق ہے جس میں دوسرا انسان اپنی ذلت محسوس کرے اور اس مذاق سے اس کی دل شکنی ہو، اس سے اس کا دل ٹوٹے، ایسا مذاق کرنا حرام ہے۔ البتہ دوست احباب آپس کی بے تکلفی میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں جس سے کسی کا دل نہیں دکھتا اور جس سے کسی کی تحقیر تذلیل نہیں ہوتی، ایسا مذاق کرنا منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اس لیے کہ اس سے کسی کی تحقیر تذلیل مقصود نہیں ہے بلکہ دل خوش کرنا مقصود ہے۔ یہ گناہ نہیں بلکہ جائز ہے جب تک اس مذاق میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مذاق کرنا ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی اور میں تو بوڑھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔ اب دیکھیے یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر اور مذاق کے طور پر اور خوش طبعی کے طور پر ارشاد فرمایا، بعد میں وہ خاتون بھی ہنسنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا جو بڑا لطیف تھا، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، غلط بات نہیں تھی، تھوڑی دیر کے لیے خوش طبعی بھی ہو گئی، ایسا مذاق جائز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی ایسا اونٹ دے دیں جس پر میں سواری کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دے دیں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو اونٹ میں تمہیں دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ کتنی لطیف بات کہ اس میں کوئی غلط بیان ہی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، اس کے ذریعے تھوڑی سی دل لگی اور خوش طبعی بھی ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی تھے جن کا نام زاہد تھا، دیہات میں رہتے تھے اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے۔ سیاہ فام تھے، جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاطفت اور خوش طبعی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سامنے زاہد کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، اس لیے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے۔
آپ پیچھے سے خاموشی سے ان کے قریب گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پر دست مبارک رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آواز دینی شروع کر دی کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ شروع میں وہ گھبرا گئے کہ معلوم نہیں مجھے کس نے پکڑ لیا، لیکن جب آواز پر غور کیا تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور آپ نے مجھے اس طرح پکڑا ہوا ہے، تو وہ اور زیادہ اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے متصل کرنے لگے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ اس غلام کو بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں بے قیمت ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا، جس کے اندر نہ جھوٹ تھا، نہ کوئی غلط بیانی تھی، بلکہ خوش طبیعی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اور ازواج مطہرات کے ساتھ پاکیزہ اور لطیف مذاق کیا، جس میں جھوٹ اور دھوکہ نہیں تھا، جس میں کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں تھی۔ ایسا مذاق کرنا جائز ہے، بلکہ اگر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو موجب اجر و ثواب ہے، اور اگر ایسے مذاق میں یہ نیت کر لی جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا بے تکلف افراد کے درمیان ایسے مذاق کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، جس سے کسی کی تذلیل اور تحقیر نہ ہو، تو ایسا مذاق کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا ذکر کیا۔ وہ عورت پستہ قد تھی، گھٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ کے ذریعے اس کے پستہ قد ہونے کی طرح اشارہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ یہ تم نے بڑی خطرناک بات کی ہے، اور اس کے نتیجے میں فضا میں بدبو پھیل گئی ہے، اس لیے کہ تم نے ایک مسلمان کا بے عزتی کے انداز میں تذکرہ کیا اور اس کا مذاق اڑایا، اور فرمایا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بھی غیبت کا ایک حصہ ہے اور ناجائز ہے۔ بہرحال کسی کا اس طرح مذاق اڑانا جس سے اس کی تذلیل اور تحقیر ہو، قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو صورت پڑھی گئی تھی، جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا تھا، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا علیحدہ ذکر فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر علیحدہ بھی نہ فرماتے تب بھی آیت سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم عورتوں کا بھی ہے۔ مردوں کے لیے مذاق اڑانا ناجائز ہے تو عورتوں کے لیے بھی مذاق اڑانا ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر علیحدہ بظاہر دو حکمتوں کی وجہ سے فرمایا۔ ایک تو تاکید کے لیے، اس لیے کہ کسی خاتون کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر فرمایا، عورتوں کا ذکر نہیں کیا، تو اس کے ذریعے بتا دیا کہ عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی صفت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن اگر مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں تو اس کا حکم براہ راست آیت میں موجود نہیں، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔
تو اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ در حقیقت مسلمان معاشرے کی یہ خاصیت ہے کہ مرد اور عورت آپس میں مخلوط نہیں ہو سکتے. مرد اور عورت آپس میں مخلوط نہیں ہو سکتے، مل نہیں سکتے. مردوں کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے، عورتوں کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے. لہذا مسلمان معاشرے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہو تو مردوں کی مجلس الگ ہونی چاہیے، عورتوں کی مجلس الگ ہونی چاہیے. اور جب مردوں کی مجلس الگ ہوگی اور عورتوں کی مجلس الگ ہوگی تو مرد اگر مذاق اڑائیں گے تو مردوں کا مذاق اڑائیں گے، عورتیں اگر مذاق اڑائیں گی تو عورتوں کا مذاق اڑائیں گے. تو اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ معاشرے میں یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ مرد اور عورت سب اکٹھے ہیں، شادی بیاہ میں، تقریبات میں، جلسوں میں مرد اور عورت ایک جگہ پر جمع ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. مردوں کی نشست الگ ہونی چاہیے، عورتوں کی نشست الگ ہونی چاہیے. تو یہ شریعت کا بہت اہم حکم ہے. آج اس حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، اس حکم کو ختم کیا جا رہا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، حالانکہ ہم کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. شریعت کا جو قانون ہے، شریعت کے جو آداب ہیں، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ایسا مذاق اڑانا جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے اور دوسرا اس میں اپنی سبکی محسوس کرے، ایسا مذاق اڑانے کو قرآن کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا حشر ظالموں جیسا ہوگا، تمہارا حشر ظالموں جیسا ہوگا. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، باہمی تعلقات میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر دیتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. بہرحال یہ پہلی چیز ہے تو جس کو اس آیت میں منع کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالی آئندہ دن کو انشاءاللہ دوسرے کاموں کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے اس حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو ہم طعن و تشنیع کے متعلق کچھ عرض کریں گے، کیونکہ آج کل یہ فتنہ بھی عام ہو رہا ہے. طعن تشنیع یہ ہمارے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ بس پوچھنا ہی کیا. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ تذکرہ، کچھ چھوٹا مختصر سا بیان کریں گے اور آپ حضرات دھیان سے اور غور سے سنیں. اور اس چینل کے تعلق سے آپ حضرات کو بہت ہی اچھی باتیں اور دین کے تعلق دینی باتیں، دینی تعلیمات آپ حضرات کو ملیں گی. جزاک اللہ.